رہا ہے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے. جس کی آستانے پہ آپ آئے ہوئے ہیں یہ لکھا ہوا ہے آستانے مبارک ہے خواجہ ابا سلط. یہ خواجہ ابا سلط کون سی شخصیت ہے, کس ذات گرامی کا نام ہے؟ خواجہ ابا سلط یہ امام رضا علیہ السلام کے ہمراز صحابی ہیں. دیکھیے صحابی اگر دیکھیے تو صحابی کی ڈیفینیشن ہوئے ہے, ہم نے حدیث کی تعریف کی تھی, یہ صحابی کی کم از کم 2-4 باتیں انسان یہاں سے لے کے جائے. صحابی اسے کہتے ہیں جو معصوم کا زمانہ درک کیا ہو, دیکھا ہو. جیسے پیغمبر کے صحابی, امام کے صحابی, ایسے ہی ہے 8ویں امام کے صحابی تھے, معصوم کو زمانہ درک کیا, معصوم کو پائے. ہر کوئی تو یہ کلی صحابی ہو گئے, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے ہم راز صحابی. امام ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتاتے, معصوم ہر ایک کو نہیں, یہ سمجھتے کسے راز بیان کیا جائے, کس سے کتنی باتیں کی جائے. تو یہ ایسے صحابی تھے جس سے امام نے اپنا راز بتایا, اور ضروری بھی تھا کیونکہ امام کی غربت کا ہم نے بتایا. جب امام مدینے سے چلے اور نشاپور ہوتے ہوئے سرزمین طوس خراسان پر آئے ہیں, اور آخری وقت جب امام کا رہا تو اب یہ جس بادشاہ کے پاس امام آئے, مامون رشید نام تھا, مامون رشید بڑا مکار و فریبکار دھوکے باز بادشاہ تھا, مکار بادشاہ تھا بنی عباس کا. تو نتیجہ یہ ہوتا کیونکہ اس کی مکاری فریبکاری دھوکے بازی یہیں سے ہو گئی کہ اس نے امام کو اپنا ولی عہد بنانے کے لیے بلایا, امام کے نام کا سکہ چھپوایا. پھر امام کے بیٹے ہیں امام جواد جن کی کل شہادت کی تاریخ گزری ہے, ان سے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کیا. یہ تمام آپ تاریخ میں اس طریقے سے دیکھ لیں گے. تو لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام کو زہر بھی دے دیتا اور پھر آ کے امام پہ گریہ بھی کرتا, لوگ سمجھ جاتے. تو ضروری تھا کہ امام نے اپنا راز بتایا. امام نے کہ یہ دیکھنا خواجہ ابا سلط سے بتایا کہ یہ جو مامون مجھے زہر, انگور میں زہر دے گا. 2 روایت, ایک ہے شربت میں زہر, ایک انگور میں, انگور کی زیادہ معتبر مانی جائے, انگور میں زہر دے گا اور وہ اپنے باپ کے پایتی دفن کرے گا, یعنی ہارون رشید کو. لیکن ہم اہل بیت کو پایتی دفن نہیں کر سکتے, اور مارے گا, قبر نہیں کھدے گی. ہماری قبر مشخص فلاں مقام پہ, لہذا قبر نہیں کھدے گی. تو یہی اسی طریقے سے, اور اس کے بعد بھی امام نے بیان کر دیا, چونکہ امام پہلے بتا چکے, یہ سب وصیت کر چکے, بتا چکے اس طریقے سے یہ ایسے عمل انجام دے گا. اس کے بعد امام نے کہا خواجہ ابا سلط اس وقت جب مجھے زہر دے گا اور مجھے دیکھنا, میرے سر پر سبز چادر ہے, تو مجھ سے کوئی سلام نہ کرنا, اور یہ سمجھنا اس نے اپنا کام کر دیا. خواجہ ابا سلط کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے سر پر سبز چادر تھی, اس نے امام کو انگور میں زہر دیا. پھر اس کے بعد ابھی کل حضرت کی شہادت کی تاریخ گزری ہے, چونکہ امام کو غسل امام ہی دیتا ہے, کفن امام دفن امام کرتا ہے, معصوم کو معصوم دیتا ہے غسل, اور امام میں جواد تھے نہیں. باعجاز امامت امام یہاں آئے, اور آنے کے بعد خواجہ ابا سلط کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نوجوان امام آئے, اور آنے کے بعد بند کمرے, امام کمرے میں تشریف رکھے, امام اندر گئے. تو خواجہ ابا سلط نے امام سے سوال کیا کہ آپ اندر کیسے تشریف لے گئے, کمرہ بند ہے, اس طریقے سے. امام نے فرمایا کہ جو میلوں کا سفر طے کر سکتا ہے مدینے سے یہاں سرزمین خراسان پر آ سکتا ہے, تو بند کمرے میں بھی آ سکتا ہے. لہذا پھر امام آئے, اور آنے کے بعد یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے پورا منوعاً بیان کیا. اگر یہ نہ ہوتے, یہ ہمراز صحابی یعنی یہ نہ ہوتے, شاید بات کہیں کہ کہیں پلٹ دی جاتی, کسی نے اور دیا, لیکن ساری بات. تو لہذا
یہی خواجہ اباسط آخری وقت تھا جو امام کے ساتھ تھے، لہذا ہم لوگ چلتے ہیں ان کے قبر پہ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور زیارت کر کے آتے ہیں۔